الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا إن الله كان على كل شيء حسيبا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم حاضرین جمعہ، دینی اور دینی بھائیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میری معزز اسلامی ماں و بہنیں، تمام تعریف حمد و ثنا کبریائی بڑائی اس وحدت لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سماء کے لیے ہے جس نے ہم مدینہ انسانوں کے شروع زمین کے اندر مبعوث کیا، پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یوں پیدا کرنے کے بعد بلا چوچو چرا بھٹکتا برابر نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے رہنمائی کے لیے ہماری رشت و ہدایت کی خاطر 1,24,000 انبیاء کرام کو سورہ زمین کے اندر مبعوث کیا، سورہ زمین کے اندر بھیجا. تمام کے تمام نبیوں کے اوپر درود ہو، تمام کے تمام رسولوں کے اوپر بھی، خصوصاً بالخصوص میرے آپ کا آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. محترم سامعین کرام، میں نے آپ کا سامنے خطبہ مصطفیٰ کے بعد قرآن مقدس سے ایک آیت تلاوت کی ہے. آیت سورہ نساء سے اور آیت 80 پر 7 ہے. اس مناسبت سے آج میں آپ کے سامنے بیان کروں گا سلام کی اہمیت و فضیلت. یعنی سلام جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتے ہیں اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان مل لینے کے بعد جب جدا ہوتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، اس سلام کا مطلب کیا ہے، یہ سلام کی فضیلت کیا ہے، سلام کب سے ہے، یہ تمام ساری چیزیں بیان کروں. دیکھیے ہر مذاہب کا طریقہ الگ الگ ہے. کوئی مذہب ہے کبھی گڈ نائٹ یا گڈ مارننگ یا دیگر چیزوں سے یاد کرتی ہے، دیگر مذاہب ہے کوئی نمستے کہہ کر کے یاد کرتے ہیں، کوئی ہے دیگر چیز کہہ کر کے اپنے سامنے والے کو مدعو کرتے ہیں یا ملتے وقت کو کلمات کہتے ہیں.
لیکن اسلام میں السلام علیکم کہا ہے، ایک دوسرے سے جب ملے تو السلام علیکم کہنا چاہیے. اس چیز کو انسان کو اچھی طرح سے ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اگر السلام کی جگہ پہ السلام علیکم اگر کہہ دیا کسی بندے نے تو ان کے لیے دعا کے بجائے کیا ہو رہا ہے؟ دعا کے بجائے الٹا اس انسان کے لیے ہم اور آپ کو دعا کر رہے ہیں. اس لیے السلام علیکم کیا مطلب ہوتا ہے؟ السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے آپ کے اوپر سلامتی ہو، آپ کے گھر والوں کے اوپر سلامتی ہو، آپ کے اہل و عیال کے اوپر سلامتی ہو، آپ کے کاروبار کے اوپر سلامتی ہو. اللہ آپ کے تمام چیزیں ان کے اندر آ گئی، تمام ساری چیزیں سب سلامتی، یہ ہوتا ہے آپ کو سلامتی، برکتیں ہوں، یہ مطلب ہوتا ہے. یہ سلام کہاں سے آیا؟ سلام کب سے ہے؟ تو سلام جب سے انسان کی پیدائش ہے اسی وقت سے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا. ہاتھوں سے بنانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکی. جب روح پھونکا گیا تو آدم علیہ السلام اٹھ کر کھڑے ہو گئے انسانی شکل میں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم جاؤ اور فرشتوں کو سلام کرو، کیونکہ اس وقت انسان نہیں، صرف آدم علیہ السلام ایک ہی انسان اور فرشتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ ایسا کرو کہ فرشتے کو سلام کرو. اور دیکھو یہ سلام کہ جو کیا وہ جواب دیتے ہیں اس جواب کو اچھی طرح سے یاد کر لو، کیونکہ تمہاری ضروریت میں یہی سلام ہوگا، تمہاری ضروریت میں یہی سلام ہوگا. تو حضرت آدم علیہ السلام گئے اور جا کر کے السلام علیکم، آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا. فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرشتوں نے کہا. تو یہ سلام کب سے ہے؟ جب سے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے تب سے ہے، اور دنیا جب تک پائی ہے تب تک یہ سلام رہیں گے، یہاں تک کہ جنت کے اندر بھی ایک انسان سلام ہی سلام کی آواز آئے گی، سلام ہی سلام. انسان جنت کے اندر جائیں گے وہاں پر بھی سلام ہی سلام ہوگی. تو یہ سلام کی کیا برکتیں ہیں؟ سلام اگر انسان کرتا ہے تو اس سے کیا ثواب ملنا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرماتے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. ایک صحابی رسول حاضر ہوئے اور حاضر خدمت ہونے کے بعد السلام علیکم کا، السلام علیکم تمہارے اوپر سلام علیکم. اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور جواب دینے کے بعد کہا کہ بیٹھ جاؤ. اور اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ کو 10 نیکیاں مل گئی. کتنا؟ السلام علیکم کہنے کی وجہ سے آپ کو 10 نیکیاں مل گئی. کچھ ہی دیر ابھی گزرا تھا، ایک دوسرے صاحب رسول حاضر ہوئے اور انہوں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا. اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے صاحب رسول. ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی نے جواب دیا سلام کیا، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہیں 20 نیکی مل گئی. السلام علیکم 10 نیکی مل گئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ 20 نیکیاں مل گئی. اب اس کے بعد ایک تیسرے صاحب رسول حاضر ہوئے اور حاضر خدمت ہونے کے بعد کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہیں 30 نیکیاں مل گئی، 30 نیکیاں مل گئی. تو دیکھیے سلام کرنے کی وجہ سے 30 نیکیاں مل گئی. اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو ہے، سلام اگر یہاں کوئی مسجد کے اندر ملے تو انہیں سلام کی، اور تھوڑا اگر نیچے اگر دیوار کے ٹیک ہے یا دیوار سے تھوڑا اگر ان کی آہٹ ہوئی اور وہ کیا ہے تو آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، یعنی تھوڑا نظر نہیں آئے تو پھر فوراً ملے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج ہمارے معاشرے کے اندر اگر ایسا سلام کیا جائے تو آدمی کیا کرتا ہے؟ اگر بار بار سلام کیا جائے تو آدمی کا خیال ہوتا ہے بار بار کیوں سلام کرنا، اس سے کوئی مطلب ہے کیا ہے نہیں. ایسا ہوتا ہے کیا بار بار سلام کیا جائے تو وہ انسان سوچتا پتا ہے سلام کرتا ہے؟ تو ایسا نہیں. سلام اگر آپ کریں گے تو آپ کو 10 نیکیاں ملے گی، 10 نیکیاں ملے. السلام علیکم کہنے پہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے 20 نیکیاں ملے گی.
اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں گے تو 30 نیکیاں ملیں گے. اور ہمیں اور آپ کو نیکیوں کی ضرورت پڑے گی قیامت کے دن. ہمارے اور آپ کے نام اعمال کے اندر جتنے نیکیاں ہوں گے اتنا ہی کیا ہے ہم آپ کو اتنا کر قیامت میں ہمارے اور آپ کے جنت کے اندر درجات بلند ہوں گے. اس لیے کسی انسان کو سلام کرتے ہوئے کیا ہے جھجک محسوس نہیں کرنی چاہیے. اور کوئی بھی انسان چاہے آپ ان کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو, آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی ہے اگر کوئی پہچانتا تو انہیں کو سلام کرتا ہے, اگر نہیں پہچانتا ہے تو نہیں سلام کرتا ہے. ایسا نہیں ہے, بلکہ آپ پہچان رہے ہیں نہیں پہچان رہے ہیں آپ سلام کریں. سلام کرنے کا آداب کیا ہے؟ ایک انسان اگر گاڑی پہ آئے, سواری پہ آ رہا ہے, اگر سامنے بیٹھا ہوا انسان ہے تو گاڑی والے سلام کریں گے. اگر آ رہا سواری پہ جو ہے بیٹھے ہوئے انسان کو سلام کرے گا. یہ چیز ہے. کیوں؟ ایک انسان جب اونچائی پہ ہوتا ہے تو ان کو ذرا یہ احساس ہونے لگتا ہے ارے میں بڑا آدمی ہوں, لیکن سلام جب کرتا ہے انسان تو وہ جھک جاتا ہے کہ نہیں وہ کمزور نہیں ہو. اور وہ انسان بھی سمجھتا ہے نہیں ہم سب بھائی بھائی ہیں, ہماری کوئی حیثیت نہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں, سب ایک ہی ہیں, سب آدم کے اولاد ہیں. تو سلام ختم ہو, وہ گھمنڈ سے چوٹ اگر انسان ہے تو وہ ختم ہوتا ہے. تو کیا ہے, چلنے والے بیٹھنے والے کو سلام کریں. اسی طرح سے کہیں مجلس سے لگا ہوا کوئی انسان آتا ہے تو ان کو سلام کریں. یہ سلام کا طریقہ ہے. ایک سلام کا یہ بھی طریقہ ہے کہ بڑے آدمی جو ہے چھوٹے آدمی بڑے کو سلام کریں. لیکن یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کو بھی سلام کر کے گزرتے تھے. آج ہمارا آپ کی سنت ختم ہو رہی ہے. چھوٹے بچے کو ہمارا آپ کو سلام کرتے ہی نہیں کہ ہم کیسے سلام کریں گے. تو چھوٹے بچے کے کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے تھے اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے تھے, ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے تھے, بڑی محبت سے پیش آتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر تک رک جاتے تھے, ان کے ساتھ کھیل لیتے تھے کہ بچے کی کیا ہے, ان کو خوش کرتے تھے. یہ نبی کا کیریکٹر, یہ نبی کا اخلاق. اس پیغمبر کو ہم آپ ماننے والے, اس رسول کا ہم آپ ماننے والے ہیں, اور ہمیں آپ نے کیا سوالات سلام فرمائش نہیں دیتے بلکہ سلام کر کے ہم آپ خود سے کچھ سمجھتے ہیں. یہ سلام ہی ایک ایسی نیکی ہے جو انسان کو صرف زبان ہلانے ہی سے ثواب مل جاتی ہے. زبان ہلانے ہی سے السلام علیکم رحمۃ اللہ کہنے کتنا کیا وقت لگتا ہے انسان. سلام کرنے سے انسان ایک دوسرے انسان سے محبت بڑھتی ہے, محبت پیدا ہوتی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم, کہ تم جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم مومن نہ ہو جاؤ, اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایک دوسرے سے تم محبت نہ کرنے لگو. ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جب تک کہ محبت و الفت پیش نہ آنے لگے, محبت نہ کرنے لگے, تب وہ کیا ہے ایمان والے نہیں ہو سکتے. اور اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تمہیں وہ نسخہ نہ بتا دوں, وہ طریقہ نہ بتا دوں, وہ وظیفہ نہ بتا دوں, اگر جس کو تم کرو گے تو وہ کرنے کی وجہ سے کیا ہوگا, تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی. تو کیا کہا, افسو السلام بینکم, آپس میں سلام کیا کرو, آپس میں سلام کیا کرو. سلام کرنے کی وجہ سے کیا ہے محبت بڑھتی ہے. اسی لیے تو دو انسان لڑ جاتا ہے, اور لڑ جانے کے بعد سب سے پہلے کیا بند کرتا ہے انسان, سلام ہی کو بند کر دیتا ہے. شیطان وہاں پہ کیوں, شیطان وہاں پہ آ گیا ہے, اور آ جانے کے بعد کہتا ہے یہ انسان کیوں نیکی کمائی بنا, چلو اس نیکی سے دور کر دیتے ہیں. اور سلام و کلام سال تک کیا بیت جاتی ہے, لیکن سلام و کلام بند کر دیا جاتا ہے. لیکن سلام کرنے سے کتنا زیادہ انسان کو ثواب ملتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا, کہ جب تم کو کوئی سلام کہے تو آپ اس سے بہتر اس کو جواب دو. اگر اس سے بہتر جواب نہیں دے سکتے تو ایسی صورت میں اگر وہ سلام کیا ہے تو وہی جو سلام کیا اسی کا جواب تم دے دو, وہی جواب دے دو. لیکن اگر کوئی انسان کسی کو سلام کرے اور سلام کرنے کے بعد اگر وہ جواب نہیں دیتا تو وہ گنہگار ہوگا. مثلا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی انسان آیا آ کر کے سلام کیا, اب وہ انسان سنی میں جواب نہیں دیا تو وہ انسان اگر سن لینے کے بعد سلام سن لینے کے بعد جواب نہیں دیتا ہے تو گنہگار ہوگا. دیکھیے نماز کے اندر کوئی حرکت کرنا, نماز کے اندر کوئی انسان ہے کوئی حرکت کرنا نماز کے اندر جائز نہیں ہے. یکسو ہو کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے, یکسو ہو کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے عبادت کرنا ہے, نماز پڑھنی ہے. لیکن اگر کوئی انسان نماز کی حالت میں ہے, کوئی آ کر کے سلام کر دیتا ہے تو اس کو نماز کی حالت میں بھی جواب دینا ہے. کیسے, اشارے سے جواب دینا, اس کا مطلب آپ نے سلام کا جواب دے دیا. تو سلام کا یہ اہمیت ہے. اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین, حضرت
तुफैल इब्न उमैया इब्न अक्काम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह के नबी के एक सहाबी रसूल हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा के घर गए और वहाँ जाकर के क्या देखे कि इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाज़ारों के अंदर जाते हैं और कोई सामान खरीदते नहीं है, सिर्फ बाज़ार के अंदर गए फिर वापस आ गए, बाज़ार के अंदर गए वापस आ गए। एक दिन इन्होंने पूछ लिया कि तुम बाज़ार के अंदर जाते हो, मार्केट के अंदर जाते हो, तो खरीदना नहीं होता है, फिर आप बाज़ार के अंदर क्यों जाते हो? उन्होंने कहा अल्लाह के बंदे, मैं बाज़ार के अंदर इसलिए जाता हूँ ताकि मैं लोगों को सलाम करूँ, लोगों को सलाम करूँ और अपने नेकियों में इजाफा करूँ। और हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनमें गरीबों को भी सलाम करते थे, छोटों को भी सलाम करते थे, बड़ों को भी सलाम करते थे, मार्केट के अंदर जितने सारे लोग हुआ करते थे सबको सिर्फ सलाम करके गुजर जाया करते थे। क्यों? और सलाम करते थे, इनको सलाम करने की वजह से वो नेकियां इनको मिल जाया करते थे, वो जवाब देते थे, उनको भी नेकी मिल जाती थी। सलाम करने वाले को भी सलाम, अगर नेकी है तो जवाब देने वाले को भी सलाम है, तो ये चीज़ है। अब उसके बाद सलाम के बाद क्या था? मुसाफा करना, मुसाफा करना। यहाँ पर भी लोगों ने तरह तरह के खुराफात आयद कर दिए, तरह तरह की चीज़ें कर दिए कि हम मुसाफा कैसा किया जाए। इसके अंदर हर चीज़ में इख्तलाफ तो है, नमाज में इख्तलाफ, दीगर चीज़ों में इख्तलाफ, यहाँ मुसाफे के अंदर भी लोगों ने क्या है इख्तलाफ कर दिया। अब सलाम करने के बाद आदमी समझता है कि दो दो हाथ मिला दिया जाए, एक हाथ मिलाया, अब सोचता है बाद लोग दो हाथ मिला देते हैं, लेकिन ऐसा नबी का ये तरीका नहीं, सहाबा का ये तरीका नहीं है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा नबी करीम जब सलाम करते थे तो सलाम करने के बाद एक ही हाथ मिलाया करते थे, यानी इनका दाहिना हाथ और उनका दाहिना हाथ। और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा करो, जब मुसाफा तुम करो तो मुसाफा करने की वजह से ऐसा है कि भाई का हाथ जरा मजबूती से इसे पकड़ लो, और अगर आप सवाब की नीयत से अगर आपने मुसाफा की है, अगर आपने क्या हाथ मिलाया उनसे, तो आपके गुनाह झड़ जाएंगे, मतलब आपके गुनाह खत्म हो जाएंगे। अरे आप अपने भाई के हाथ से हाथ जुदा भी नहीं करेंगे, हटाएंगे नहीं, उससे कबल आपकी मग़फ़िरत हो जाएगी, मग़फ़िरत हो जाएगी। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया। क्या मुसाफा करने का तरीका क्या है? सलाम के बाद जो मुसाफा किया जाता है उसका तरीका यही है कि एक हाथ से मुसाफा किया जाए, ये मसनून तरीके हैं, ये सहाबा किराम ऐसे क्या करते थे। ये दो हाथ से जो मुसाफा किया जाता है ये दुरुस्त नहीं है, इसलिए जब सलाम को इतना ज़्यादा अहमियत है तो तरीक़े भी नबी को बताए होंगे, हर चीज़ अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें जब बताए हैं तो जाहिर सी बात है वो चीज़ भी हमें बताए होंगे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चीज़ भी हमें बताए कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। उसके बाद से मुसाफा करो, मुसाफा करने से तुम्हारे गुनाह झड़ जाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते दुआ करते हैं कि अल्लाह इन दोनों के दरमियान मोहब्बत पैदा करते हैं, इन दोनों के दरमियान मोहब्बत पैदा करते फरिश्ते दुआ करते हैं। ये सलाम की अहमियत है। आज हमारे यहाँ पे क्या है, लोग सलाम नहीं, सलाम से ज़्यादा दीगर चीज़ें कहते हैं। अगर कोई इंसान मिल गया तो ऐसा है कि नमस्ते भी आज मुसलमान जाने अनजाने में कहते हैं, नमस्ते। हालांकि इंसान को ये नमस्ते जो है नहीं कहना चाहिए, नमस्ते कहना ये शिर्क है। अब आप जब कहेंगे तो आप कहेंगे हम गैर मुस्लिम से अगर मिलते हैं तो क्या हम क्या कहेंगे, फिर आप ऐसा करो, उनको कोई दूसरे आदाब कहो या दीगर चीज़ कहो, लेकिन नमस्ते का मतलब होता है मैं तुम्हारे सामने झुकता। नमहा, नमहा का मतलब होता झुकना, आस्ते में तुम्हारे आगे झुकता हूँ। अब झुकना किसके सामने झुकेगा इंसान? किसके सामने झुकने के लिए? अल्लाह के सामने झुकना है कि लोगों के सामने झुकना है? लोगों के सामने नहीं झुकना है। तो अब एक इंसान ये कह सकता है कि मैं दिल से मैं कह देता हूँ, जुबान से कहता हूँ, मैं थोड़ी ऐसा करता हूँ। तो मेरे भाइयों, शिर्क का जुमला ऐसे है, अगर कोई जुबान से ही सिर्फ अदा करता है तो जुबान से ही अदा करने की वजह से वो चीज़ हो जाती है। इसलिए हम और आप क्या करें, अगर गैर मुस्लिम से भी अगर मिले तो अस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा कह दें। अगर वो कहे आप ऐसा क्यों कहे भाई, तो आप उनको समझाएं कि हमने आपके लिए दुआ दिया भाई, आपको अगर गैर मुस्लिम को आप दुआ देंगे तो खुश होता है, खुश होता है। लेकिन आप भी डर जाएंगे और कहेंगे नहीं क्या वो बोलेंगे, क्या ऐसे बोलेंगे, ऐसा नहीं। आप उनको समझाएंगे भाई मैंने आपको कोई गाली नहीं दी है, भाई मैंने आपको कोई गलती बात नहीं कही है, बल्कि मैंने तो आपको क्या कहा है, मैंने तो आपको दुआ दिया है कि अल्लाह आपको हिदायत दे, भगवान आपको हिदायत दे। आपको मैंने ये
کہا ہے آپ کو سلامتی کی دعا میں نے دی ہے تو یہ کہہ دو ان کو، لیکن نمستے انسان کو نہیں، السلام علی من اتبع الہدی یہ کہہ یا تو نمستے اگر کہے تو ان کو بتاؤ کہ دیکھو جھکنا، دیکھیے تم بھی وہی کہتے ہو کہ ہمارے سامنے جھکنے کے، ہم آپ کے سامنے نہیں جھک سکتے، آپ میرے سامنے کیسے جھک سکتے ہیں؟ ہم جھکنے کے لیے تھوڑی، ہم رب کے سامنے جھکنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، جھکانے کے لیے نہیں۔ ہم کیسے تمہارے سامنے سر کو سلوک ہم کریں گے؟ تو ہم اور آپ اس کو نمستے دوسروں کو نہیں کہنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ ہندوستان میں رہتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، اور ظاہر سی بات ہے سب کو مل جل کر رہنا ہے، لیکن ایسا ہے کہ ہمارے دھرم اور ہمارے اسلام کے خلاف اگر کوئی باتیں جاتی ہیں تو ہمیں آپ کو بتانا بھی تو ہے۔ اسی لیے ایک بار لاکھوں کے مجموعے میں لوگ موجود ہیں اور ہر کوئی تقریباً تمام مذاہب کے لوگ وہاں پہ، کرسچنس بھی موجود ہیں اور ہندو بھی موجود ہے، دیگر مذاہب کے لوگ بھی موجود ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے خطاب کر رہے ہیں، لوگوں سے بیان کر رہے ہیں، اچانک اس انسان سوال و جواب کا سیشن رکھا گیا ہے، سوال کرتے ہیں ان سے کہ نمستے، ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں کرتا اتنے مجموعے میں، حالانکہ وہ سمجھ سکتے تھے بھائی ابھی کیا ہے پورا مجموعہ ایسا ہے نا، کہنے تو کیا ہے ان کا دل ٹوٹ جائے گا، لیکن نہیں، فوراً انہوں نے ٹوکا کہ دیکھو آپ میرے سامنے کیسے جھکیں گے، نمستے آپ مجھے نہ کہہ کر کے کوئی اور جھکنا کہیں، یہ کہنا اچھا نہیں ہے، یہ کہنا درست نہیں۔ سو گیا وہ۔ تو آپ جب اسلام کے بارے میں لوگوں کو بتائیں گے تب تو اسلام کے بارے میں لوگوں کو سمجھ میں آئے گا، ورنہ آپ ہی غیر مسلموں کے رنگ میں رنگ جائیں گے تو پھر ہم کیا اسلام کی کیا پیغام دے سکیں گے، کیا بتا سکیں گے ہم اور آپ کو؟ تو وہ یہی سمجھیں گے پھر، اور ہمیں اور آپ کو بتانا ہے اسلام میں نے بتایا تھا کہ اسلام صرف ہمارے لیے نہیں ہے، اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، نبی صرف ہمارے لیے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمام انسان، تمام لوگوں، جتنے سارے لوگ ہیں اس دنیا کے اندر، سبوں کے لیے اسلام ہے، اور سبوں کی کتاب کے اندر یہ پیشن گوئیاں موجود ہے، نبی کے تعریف ہے، نبی کے تعلق سے کہا گیا ہے، تو ہمیں آپ کو بتانے کی ضرورت ہے، اور ظاہر یہی وجہ ہے کہ ہم آپ جب بتاتے ہیں ان کو تو بتانے کی وجہ سے اسلام آج پھیلتا ہے۔ اس لیے پھیل رہا ہے اسلام، اور سارے لوگ ہیں جو دیگر مذاہب کے لوگ ہیں لیکن اسلام قبول کرتا ہے، کیوں قبول کرتا ہے؟ اسلام کی خوبیاں انہیں پسند آتی ہے، اسلام کے اخلاق انہیں پسند آتا ہے، اسلام کی کیریکٹر انہیں پسند آتا ہے، تو وہ اسلام قبول کر لیتا ہے۔ تو کیا کریں ہم اور آپ غیروں کے سامنے اپنے اخلاقی فریضہ، اخلاق اپنے ظاہر کریں اور اچھے سے اچھے انداز میں پیش آئیں، اچھے سے اچھے انداز میں پیش آئیں۔ تو یہ چیز ہے الحمدللہ، ایک جھلک ایسے دیکھنے کو ملا الحمدللہ۔ کل ہماری مسجد میں بھی یہ مسلموں کو بلایا گیا، خوشی ہوئی ان لوگوں کو، وہ لوگ ایسے ڈر رہے تھے کہ کیا مسجد میں ہم جا سکتے نہیں جا سکتے، بلائے اسی طرح سے گاہے بگائے، بتائیں کہ ہمارے مسجد میں آپ کے لیے بھی مسجد ہے، آپ آئے ہمارے مسجد، آپ آئے۔ صرف مکہ اور مدینے کے اندر غیر مسلم نہیں جا سکتے، لیکن دنیا کے اندر جتنے سارے مساجد ہیں، ہر مساجد کے اندر غیر مسلموں کو بھی بلایا جا سکتا ہے، کرسچنوں کو بھی بلایا سکتا ہے، تمام مذاہب کے لوگوں کو بلایا جا سکتا ہے، اور بلانا چاہیے، لوگوں کو بلانا چاہیے۔ اس سے ہو سکے اگر آپ نے بلایا 1000 آدمی کو بلایا، ان میں سے ایک آدمی بھی اسلام قبول کر دے، آپ کو کتنا ثواب مل جائے گا، کتنے ثواب مل جائیں گے۔ اس لیے کیرل جو ہے، کیرل کے اندر ایسا سیشن رکھا گیا ہے، ایسا قسطیں رکھی گئی ہے کہ اگر کوئی انسان غیروں کو بلا کر کے مسجد کی ضد کرا کر مسجد ایسا ہے، ایسے ہمارے اخلاق پسند آتے ہیں، ہمارے کریکٹر پسند آتے ہیں، خوبیاں بیان کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جو چیز ہے وہ ہمیں بتانا ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو غیروں کو روش اور غیروں کا طریقہ کو نہیں لینا ہے۔ اگر ہم ڈریں گے تو پھر ایسا نہیں ہوگا، ڈرنا صرف اللہ سے، ڈرنا صرف اللہ سے ہے۔ اخلاق پیش کریں گے، کریکٹر پیش کریں گے۔ آئیے میں ایک اخلاق کے تعلق سے کہہ کر کے اپنے بات کو ختم کر دوں گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانی دشمن ہے، کئی مسلمانوں کو قتل کر دیا ہے، وہ خون کر دیا۔ سمامہ بن اوسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسا ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، وہ شیدائی انہیں پکڑ کر کے کہیں جا رہے تھے، اسلام کا دشمن ہے، نبی کا دشمن ہے، انہیں پکڑ کے لایا گیا۔ مسجد نبوی جو ہے اس کھمبے سے کیا کیا گیا ہے، باندھ دیا گیا، اس کو باندھ دیا گیا۔ سمامہ بن اوسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں سمامہ بن اوسال ذرا ایسا کرو، یہ میرے شہر جو مدینہ ہے، مدینے کی طرف بڑھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتا ہے، وہ انسان ہمارا دشمن بھی ہے، اور کیا کہہ رہا معلوم، یہ کہتا ہے کہ تمہارے شہر سے خراب شہر کوئی شہر نہیں ہے، میں تمہارے شہر کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سمامہ ایسا کرو نا ذرا میرے چہرے کو دیکھ لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں تمہارے چہرے سے خراب کسی اور کے چہرے نہیں ہے. نبی کو کہہ رہے. صحابہ کرام یہ سن کر کے کیا دل تڑپ گیا ہے صحابہ کرام کہ اللہ کے نبی آپ کو اس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں, آپ حکم دیں ان کا گردن کو اڑا دیں. اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دیکھو ان کا خیال کرو, ان کا خیال کرو, یہ دودھ وغیرہ کھانے کے عادی ہیں, یہ بادشاہ ہے, ان کی غذا کو کھانے اور پینے کی چیزوں میں کمی نہیں کرنا, ان کو کھانا صحیح ملنا چاہیے. اللہ کے نبی چلے گئے. پھر دوسرے دن آنے کے بعد پھر وہی بتا ہوا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ سمامہ ذرا دیکھ لو, ایک مرتبہ دیکھو, میرے شہر کی طرح دیکھ لو. پھر وہی جملہ کہتا ہے کہ اگر آپ ہمیں قتل کریں گے تو قتل کرنا آپ کا حق ہے, ہم نے مسلمانوں کا خون بہایا ہے, ہم نے کئی لوگوں کا جان لیا ہے, اگر آپ قتل کرتے ہیں کہ مار دیتے ہیں تو یہ آپ کا حق ہے, آپ مار دیں, لیکن آپ کے شہر کی طرف نہیں دیکھیں. سمامہ ایسا کرو میرے چہرے کو دیکھو ایک بار, میں نہیں دیکھتا آپ کے چہرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کہتے دیکھیے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. تیسرے دن آئے, اخلاق دیکھیے, کریکٹر دیکھیے, کریکٹر اخلاق اسلام ایسا نہیں آیا ہے ان سے الگ انداز میں بات کر دینا, ان سے الگ انداز میں بات کر دینا, ان کو گالی دے دینا, ان کو بروز کر دینا, ان کو برا بھلا کہہ دینا, ایسا نہیں ہے. اسلام ایسا نہیں پہنچا ان کا. اخلاق کریکٹر سے پہنچا ہے, اخلاق سے پہنچا ہے, اخلاق کی تلوار سے پہنچا ہے. اسلام تب پہنچا یہ ہم تک ہوتا, اسلام نہیں آیا تب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر گئے اور جانے کے بعد کہ سمامہ بن اسال ایسا کرو ذرا دیکھو میرے چہرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ آپ کی ایسے کہہ اللہ کے نبی کو کہتے ہیں تمام دنیا کے اندر کوئی ہے ہی نہیں اللہ کے نبی سے بڑھ کر خوبصورت. اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا خوبصورت بنایا ہے, پھر ان کو دیکھے کہ آپ کے چہرے سے خراب کسی کو چہرہ, آپ کے شہر سے خراب کسی کا شہر نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں چھوڑ دو اس کو, چھوڑو. کئی مسلمانوں کا قاتل نے قتل کیا, اللہ کے نبی کہتا ہے چھوڑ دو. مان سمامہ کو سمجھ میں نہیں آ رہی بات, چھوڑ دیا گیا, کھول دیا گیا مسجد نبوی سے ایک کھمبے سے جو بنا ہوا تھا. یہ انسان اب ادھر امامہ کا گورنر ہے, ادھر جانا چاہتا, لیکن ان کے قدم اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مڑ رہے ہیں اور یہ انسان ادھر کو جا رہا ہے, قدم تو ادھر بڑھ رہا ہے لیکن دل ادھر بڑھ رہا ہے, دل ادھر بڑھ رہا. اچانک آگے بڑھتا ہے, آگے بڑھنے کے بعد ایک باغ میں پہنچتا ہے, وہاں غسل کرتا ہے. غسل کرنے کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ جاتے ہیں اور پہنچ جانے کے بعد کہتے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمہ پڑھائیے, آپ ہمیں کلمہ پڑھائیے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کیا میرے صحابہ نے کچھ تکلیف دیا تمہیں, کیا کچھ کہا, کوئی برا بھلا کچھ کوئی جملہ آپ کو کہہ دیا اس سے؟ اللہ کے نبی اب تو آپ کا میں دیوانہ ہو گیا ہوں, اب میں کیسے آگے بڑھ سکتا ہوں. اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھائیے, اسلام قبول کرتا ہوں. اور اسلام قبول کرنے کیسے پھیلا اسلام, کیوں پھیلا اسلام, کیسے قبول کیا اسلام؟ گردن مار سکتا تھا, ظالم تھا, ظلم کیا تھا, مسلمانوں کا خون بہایا تھا, ان کے باوجود بھی اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا, لیکن چھوڑا نہیں, اپنا بن گئے. اپنا بن جانے کے بعد اسلام قبول کر لیے. یہ تھے اخلاق, یہ تھے چریت, یہ تھے کیریکٹر. اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا کہا, انک لعلی خلق عظیم, آپ بہتر اخلاق کے مالک ہیں. تو ایسے پیش کریں تو صحیح, کہاں کر سکتے ہیں ہمارا پیش کریں. آئیے اور ایک بات کہہ کر کے بات کو ختم کر دیں گے. یہ باتیں ہیں ہمیں آپ کو جاننا ضروری ہے, ہمیں اور آپ کو سمجھنا ضروری ہے. لوگوں کے سامنے تب تو اسلام رکھ سکتے ہیں, اور آپ جو اسلام کے پیغام رکھیں گے, مذاہب اسلام کیا بتاتا ہے یہ رکھیں گے تو ہمیں علم ہونا ہے, ہمیں بتانا ہے کہ ہم اس پیغمبر کو ماننے والے ہیں. اپنے تو اپنے غیروں کو بھی معاف کر دیے, دشمنوں تک کو معاف کر دیے, ایسے ایسے انسان کو معاف کیے اور ایسے کریکٹر پیش کیے, تب ہم بتائیں گے, تب متاثر ہوئے انسان. اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس آ رہے ہیں, جنگ سے واپس آ رہے ہیں, تھکے ہوئے ہیں. ایک درخت کے سائے تلے ٹیک لگاتے ہی نیند آ جاتی ہے, آرام فرمانے لگتے ہیں, نیند کے آغوش میں آ جاتے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے ہیں, نیند آ جاتی ہے, تلوار درخت سے لٹکا دیے ہیں. ایک کافر آتا ہے, کافر آنے کے بعد تلوار کو اٹھا لیتے ہیں. اٹھا لینے کے بعد میم نام کا یا محمد کہتے ہیں, اے محمد اب میرے ہاتھ سے تم کو کون بچائے گا. یہ جملہ کیا ہے, یہ جملہ کافر دندناتے ہوئے پھر رہا ہے, یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ کون بچا سکتا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ, اللہ. اللہ کہنا ہی تھا, یہ تھر تھر ہاتھ کانپنے لگے,
تھر تھر کانپنے لگا، یہ جو ہے تلوار جو ہے زمین پر گر گئی، اور گر جانے کے بعد ایسا ہوا اب اللہ کے نبی اٹھا لیے، اٹھا لینے کے بعد کہا کہ اب تم کو کون بچاتا ہے؟ ابھی بڑے بہادری دکھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کون بچائے گا، اب تم بتا تم کو کون بچاتا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشامد شروع کر دی کہ اللہ کے نبی یہ محمد آپ ہی بچا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی ہے کہ دیکھو جس رب نے مجھے بچایا ہے وہی رب تمہیں بھی بچانے پر قادر ہے، وہی رب تمہیں بھی بچائے گا۔ تو ان کو چھوڑ دیا، دشمن کو چھوڑ دیا۔ ہم اور آپ کو تو چھوڑتے کبھی نہیں چھوڑتے، کبھی نہیں چھوڑتے۔ اگر چھوٹی چھوٹی بات ہے تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے لڑ رہا ہے، ان کے خون بہا رہا ہے، یہ تمام ساری چیزیں ہیں۔ اگر چھوٹی بات ہو گئی ہے سالہ سال سلام کلام کر دیا ہے، طرح طرح کی بات چیت نہیں ہو رہی ہے، یہ ہمارے آپ کی یہ حالت ہے، ہمارے آپ کی کیفیت ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا چھوڑ دیا۔ وہ انسان بھی اپنے قوم کے پاس جب پہنچا کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو تم کہتے ہیں کہ محمد بہت برے ہیں، لیکن میں دنیا میں سب سے زیادہ اچھے انسان کے پاس جا رہا ہوں، ارے مجھے معاف کر دیا، ایسی حالت میں دوسرے کو کیا کرتا؟ یہ اخلاق بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو یہ ہے اسلام کی خوبیاں میرے بھائی، یہ ہے نبی کی کریکٹر، یہ ہے نبی کی اخلاق ہے، یہ چرتر ہے۔ ہم آپ پیش کریں، ان کو بتائیں، اسلام کے تعلق سے بتائیں، انشاءاللہ لوگوں کو جب سمجھ میں آئے گی، اور ہمارا آپ کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ہم اور آپ بھٹکے ہوئے لوگوں کو بتائیں، ان کے تعلق سے لوگ سمجھیں گے انشاءاللہ، اور اسلام پھیلے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے اوپر لوگ کاربند ہوں گے اور لوگ اسلام پر آئیں گے۔ لیکن ہم اور آپ ڈر جائیں گے اور ہم اور آپ ہندو اور غیر کے طریقے پر چلنا شروع کریں گے، پھر کہیں گے کیا مطلب یہ اسلام یہی بتاتا ہوگا۔ تو یہ چیزیں ہیں، بہرحال اس بات کو ختم کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کریں گے کہ برائے کی جو بات کہی گئی ہے سب سے پہلے تو ہم اور آپ کو پھر باتوں کے اوپر اچھی سمجھ کے توفیق دیں۔ اس کے بعد بولا کہ ہم تمام مسلمانوں کو تو اخلاق جو ہمارے ہیں، ہمارے کریکٹر جو ہے، ہمارے چرتر ہے، اس کو صحیح ڈھنگ سے استعمال کرنے اور لوگوں کے سامنے صحیح ڈھنگ سے استعمال کرنے کی پیش ہونے کی توفیق دیں۔ مولا کریم جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا کریں۔ مولا کریم جو اس دنیا سے جا چکا ہے ان کی مغفرت فرما دے۔ مولا کریم جو قبر کے اندر مدفون ہے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ مولا کریم جو کاروبار کو لے کر کے پریشانی کے مبتلا ہے، مولا کریم ان کے کاروبار کے اندر برکت پیدا کر دے اور انہیں رزق حلال نصیب فرما۔ مولا کریم جو اسلام کے پیاسے ہیں، اسلام کے تعلق سے نہیں جانتے ہیں اور اسلام کے تعلق سے طرح طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں، مولا کریم تو انہیں اسلام کی اسٹڈی کرنے، اسلام کو پڑھنے کی توفیق دے دیں۔ تقبل يا رب العالمين وأبدانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔